اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 16واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور سورہ طٰہٰ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ جاری و ساری ہے، اس کے مضامین مزید آپ کے سامنے آئیں گے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور بے شک جو اپنے رب کے پاس جرم کرتا ہوا آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی۔ اور جو اس کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہو اور اس کے اعمال نیک ہوئے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا۔ دائمی جنتیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ان لوگوں کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے جائیں، پھر ان کے لیے سمندر میں سے خشک راستہ نکالیں، آپ کو کسی کے پکڑنے کا خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ پس فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا، اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور ان میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔
اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہوں جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى۔ اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے میں کیوں جلدی کی؟ موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور اے رب میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی کی۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ فرمایا پس ہم نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ پس موسیٰ غم اور غصے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر بہت مدت گزر گئی تھی، یا تمہارا یہ ارادہ تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو؟ سو اس لیے تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ انہوں نے کہا ہم نے دانستہ آپ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم فرعون کے زیورات کا بوجھ ہم پر لاد دیا گیا تھا تو ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، سو اسی طرح سامری نے ان کو آگ میں ڈالا تھا۔ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ پس اس نے ان کے لیے بچڑے کا مجسمہ بنایا جس کی بیل کی طرح آواز تھی، تو لوگوں نے کہا یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، موسیٰ تو بھولا رہا تھا، تو کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا اور نہ ان کے کسی نقصان اور نفع کا مالک تھا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون ان سے پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ اے میری قوم، اس بچڑے کی وجہ سے تم کو صرف آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہی ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کے واپس آنے تک ہم اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے۔ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے تو آپ کو کس چیز نے منع کیا جو آپ نے میری پیروی نہ کی؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل
ولم ترقب قولي. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرے سر کو، بے شک مجھے ہی خطرہ تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اللہ کے رسول جبریل کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اس مٹھی بھر خاک کو بچڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، میرے دل نے یہی بات بنائی تھی۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسیٰ نے کہا اب تو یہاں سے چلا جا، اب تو زندگی بھر یہی کہے گا کہ مجھے مت چھونا، اور تجھ سے آخرت میں سزا کا وعدہ ہے جس سے تو ہرگز نہیں بچ سکے گا، اور تو اپنے اس خود ساختہ معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اس کو ضرور جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ كذلك نقص عليك من أنبائك ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ہم اسی طرح آپ پر گزشتہ خبروں کا بیان فرماتے ہیں، اور بے شک ہم اپنے پاس سے آپ کو ذکر قرآن عطا فرما چکے ہیں۔ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. اور جس شخص نے اس سے منہ موڑا وہ یقیناً قیامت کے دن بہت وزنی بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اسی بوجھ میں رہے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ کیسا برا بوجھ ہوگا۔ يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اٹھائیں گے، اس دن ان کی آنکھیں نیلگوں ہوں گی، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے تم صرف 10 دن ٹھہرے تھے۔ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے، جبکہ ان کے نزدیک سب سے اچھے طریقے والا یہ کہے گا کہ تم تو صرف ایک دن ٹھہرے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا،
آپ اس زمین میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ۔ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، سو اے مخاطب تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سن سکے گا۔ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما۔ اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے وہ راضی ہو، اس کو وہ سب معلوم ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور لوگوں کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ اس ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے کے سامنے سب ذلت سے اطاعت کر رہے ہیں، اور بے شک وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا جو ظلم کا بوجھ لاد کر لائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو شخص ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے اور اس میں کئی قسم کی سزاؤں کی خبر سنائی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ سزا کی خبر ان کے دلوں میں نصیحت پیدا کر دے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پس بلند شان والا ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ کی طرف پوری وحی کی جائے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، اور آپ دعا کیجیے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا نافرمانی کرنے کا قصد نہیں پایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ پس ہم نے آدم سے فرمایا اے آدم یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا دے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ بے شک آپ جنت میں نہ بھوکے رہیں گے اور نہ برہنہ، اور نہ آپ جنت میں پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کی تپش محسوس کریں گے۔
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شیطان نے ان کی طرف وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا میں دائمی حیات کے درخت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں اور اس بادشاہت کی طرف جس کو کبھی زوال نہ ہو. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا سو ان دونوں کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے اور آدم نے بظاہر اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ لغزش میں مبتلا ہو گئے. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو بلند درجات کی ہدایت دی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرمایا تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مشقت میں مبتلا ہوگا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں تو تو نے ان کو فراموش کر دیا تھا اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، اور جو شخص اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور حد سے تجاوز کرے ہم اسی طرح اس کو سزا دیتے ہیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور بہت باقی رہنے والا ہے. افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. کیا انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی کہ ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی مقدر نہ ہو چکی ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کو اسی وقت عذاب آ چمٹتا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل
فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے رہیے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے دنیا کی آرائش اور زیبائش کی جو چیزیں دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف ہرگز آنکھیں نہ پھیلائیں، آپ کے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اور آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے آپ کے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں اور نیک انجام صرف تقوی کا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى۔ اور انہوں نے کہا یہ اپنے رب کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس وہ واضح دلیل نہیں آ چکی جو پہلی کتابوں میں ہے؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اور اگر ہم رسول کو بھیجنے سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم عذاب میں ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی اتباع کر لیتے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ آپ کہیے سب انتظار کر رہے ہیں سو تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے اور ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفہیم کے لیے، انہیں سمجھنے کے لیے اور اس پیغام کو سمجھنے کے لیے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہے، ہم بڑھتے ہیں تفسیر کی جانب۔ میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب، حضرت تفسیر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، آج کی تلاوت میں سورہ طٰہٰ کی جو باقی آیتیں تھیں ان کی سماعت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 74 سے اختتام آیت نمبر 135 تک کی تلاوت ہم نے الحمدللہ سماعت کی ہے۔ کل گزشتہ جو درس اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس میں اختتام پر جو بات چل رہی تھی ان جادوگروں کے حوالے سے کہ جو فرعون نے جمع کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ سب کے سب بالآخر معاملہ فرعون کا الٹ ہو گیا اور وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون دھمکانے لگا، ڈرانے لگا، لیکن وہ اور ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈرنے والے، یعنی خلاصہ یہ کہ جو ان کی باتوں کا خلاصہ ہے کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، کہ اب ہم اللہ کی آیتوں پر تجھے ترجیح دینے والے نہیں ہیں۔ جو ہو سکتا ہے تو فیصلہ کر، اور بے شک تیرا فیصلہ صرف دنیا تک ہو سکتا ہے۔ کتنی ناظرین ایمان افروز بات ہے یہ کہ جو تو فیصلہ کرے گا ہمارے خلاف قتل کرنے کا، قید کرنے کا، مارنے کا، یہ وہ فیصلہ ہوگا جو صرف دنیا تک ہو سکتا ہے۔
آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور آخرت میں تو پھر ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ فرمائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ایمان افروز باتیں ہیں کہ جو ان جادوگروں نے، اور کمال دیکھیے کہ ابھی ایمان کی شمع کچھ لمحے ہوئے کہ روشن ہوئی، اور لبوں سے کیا ایمان اور حکمت کی باتیں جھڑ رہی ہیں، اور کتنی خوبصورت باتیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین، جو آج کی تلاوت کا جو آغاز ہوا آیت 74 سے، تو اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی اسی گفتگو کا تسلسل ہے جو جادوگروں نے جو جملے کہے فرعون کے سامنے، اور بعض علماء نے کہا کہ اب ان آیتوں سے اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، تو یہ دونوں طرح کی بات فرمائی گئی ہے۔ ان آیتوں میں کیا خوبصورت بات فرمائی، انہ من یأتی ربہ مجرما، دو طبقوں کی طرف اشارہ کر دیا اور بہت کمال طریقے سے، انہ من یأتی ربہ مجرما، کہ جو رب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا مجرم بن کر۔ اب یہ بندے کے ہاتھ میں دنیا میں اس وقت کہ وہ سوچ لے کہ میں جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کیا مجرم بنا کر اور مجرم کے طور پر مجھے لایا جائے گا، یا میں مطیع و فرما بردار کے طور پر پیش کیا جاؤں گا، یہ بندے کے ہاتھ میں۔ اور پھر اس میں پھر دونوں باتوں میں غور کر لے، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں۔ اب ان دونوں راستوں کا الگ الگ طریقہ یا نتیجہ کیا ہے، إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو مجرم بن کر آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے لیے پھر جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی نہ مرنے کا نہ جینے کا۔ وہ ایسی عجیب و غریب سچویشن ہے دوزخ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، پناہ طلب کرنی چاہیے ناظرین، اور ایمان کی توفیق پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمائے کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے حضور مومن اور مطیع بن کر حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اس کے لیے ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت بنیادی کچھ باتوں کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا۔ یہ آیت 74 اور 75 ہے، اس کو علیحدہ سے بھی میں ضرور کہوں گا کہ آپ ناظرین پڑھیے گا اس کو، آیت نمبر 74 75 سورہ طٰہٰ کی، کہ یہ ہماری زندگی کا دراصل خلاصہ ہے اور ایک جائزہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے پورے معاشرے کے حوالے سے، ہمیں ضرور اس کو الگ سے بھی پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو اپنی قوم کو لے کر جس طریقے سے پھر انہیں روانہ ہونے کا حکم فرمایا گیا، کیونکہ وہ فرعون کا جو مارکا تھا، فرعون کا جو معاملہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اعلیٰ طریقے سے فتح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر اب یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ اب جہاں روانہ ہونے کا فرمایا جا رہا ہے وہ آگے سمندر ہے، تو گویا کہ اشارہ دے دیا کہ موسیٰ سمندر میں جانا، قدم رکھنا آپ کا کام ہے، راستہ بنانا رب کا کام ہے۔ یعنی رب کی اطاعت و فرما برداری پر جب بندہ چل پڑتا ہے تو راستہ پھر وہی بناتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راہ میں کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی راستہ بنایا، اور فرعون نے دیکھا کہ راستہ بن گیا تو میں بھی اس راستے پہ کود جاؤں، شاید کہ پہنچ جاؤں، میں بھی کنارے پہ لگ جاؤں، لیکن وہ دراصل اسے دھوکہ ہو گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ راستہ جو بنا ہے حضرت موسیٰ کے لیے تو اس کے پیچھے اطاعت الہی ہے، فرما برداری ہے، ایمان ہے، اور یہ چاہتا کہ میں اپنے اسی کفر و فرعونیت کے ساتھ جاؤں۔ چنانچہ جب وہ کود گیا تو فغشیہ من الیم ما غشیہ، اور چنانچہ سمندر نے اس کو ڈھانپ لیا، اسے اور پوری قوم کو اچھی طریقے سے ڈھانپ لیا، اور پھر جس طریقے سے وہ غرق ہوا ہے تو اس کی تفصیل ناظرین پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جب نجات دے دی تو پھر ان کئی انعامات کا اللہ نے آگے اگلی آیتوں میں ذکر فرمایا کہ قد انجیناکم من عدوکم، دشمنوں سے ہم نے تمہیں نجات دی، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کی دائیں جانب ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا، یعنی ایک وقت مقرر رکھا، اور کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر بلایا۔ ونزلنا علیکم المن والسلوى، من و سلوى ہم نے نازل کیا۔ پھر آگے فرمایا کتنی خوبصورت بات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے اے بنی اسرائیل جو تمہیں پاکیزہ روزی رزق عطا کیا اس کو کھاؤ، لیکن ولا تطغوا فیہ، اس میں سرکشی مت کرنا، کہ جب تم سمجھو کہ نعمتیں اب ساری ہماری ہیں، اب ہمیں آسمانوں سے بھی رزق برس رہا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی آ رہا ہے، تو پھر جیسے چاہو کرو، تو فرمایا نہیں، طغیان مت کرنا، عصیان، نافرمانی، سرکشی، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا فرما دیا ولا تطغوا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب بھی کوئی قوم طغیان اور سرکشی پر آ جاتی ہے، اللہ سے مقابلے پر آ جاتی ہے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ فرماتا ہے پھر میرا غضب تم پر نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اصول کیا ہے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب اتر گیا،
فرمایا فقد ہوا، تو وہ گر پڑا، وہ گرتا ہی چلا جائے گا پھر۔ بے شک۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر معاشی اعتبار سے ہم کسی کرائسس کا شکار ہیں، نقصانات کا شکار ہیں، تو کہیں ہم نے خدا نخواستہ سودی معاملات میں انوالو ہو کر اللہ سے جنگ کو تو ہم نے اپنے لیے کہیں خدا نخواستہ للکارا تو نہیں ہے، یا جنگ کی طرف ہم پیش قدمی تو نہیں کر رہے، یا جنگ کی دعوت تو نہیں دے رہے۔ یعنی ہم اپنے نقصانات کے اندر کچھ اس انداز سے بھی غور کریں کہ اللہ صاف صاف فرما رہا ہے وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، جس پر میرا غضب اتر گیا فقد ہوا، وہ گرتا چلا جائے گا، معاشی طور پر بھی اور ہر اعتبار سے وہ گرتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں ضرور اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ اور کتنی خوبصورت بات آگے فرمائی، توبہ کا فلسفہ ہے۔ بہت سے لوگ توبہ کو سمجھتے ہیں زبان سے توبہ، میں توبہ کرتا ہوں، بعض لوگ کان پکڑنے کو توبہ سمجھتے ہیں، اور 2-4 مرتبہ شاید کہ توبہ کر لینے کو توبہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، آیت نمبر 82 سورہ طٰہٰ، بہت بنیادی فلسفہ ہے توبہ کا کہ اللہ رب العزت کون سی توبہ پر بخشش فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں ضرور غفار ہوں، بخشنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، لیکن صرف توبہ نہیں، وآمن، پھر ایمان پر قائم رہے، وعامل صالحا، نیک عمل کرتا رہے، ثم اہتدی، اور پھر ہدایت کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے کہ ایک راستہ آپ نے اپنا لیا، پچھلے سے معافی مانگ لی، تو جو اپنایا اس پہ آپ قائم رہیے۔ اب فرمایا ایسے لوگوں کو میں ضرور بخشنے والا ہوں۔ تو یہ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیسی اور کون سی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سورہ طٰہٰ کی ان بہترین نصیحتوں کو چننے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب تفسیر فرما رہے تھے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اس طور پر آج 16واں پارہ مکمل ہوا، اور الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کے سفر میں آپ کو اور ہمیں سب کو گامزن فرمایا ہے۔ 17ویں پارے کا کل سے آغاز ہوگا، سورہ انبیاء سے انشاءاللہ تلاوت کا آغاز ہوگا۔ 17ویں پارے ہی میں سورہ حج بھی انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی، اس کا بھی ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا عرفان آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے، اور نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ سے بروز حشر ہمیں بہرمند فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔